لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر فقال إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قابل قدر سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم عنوان ذی الحج، تسلیم و رضا الہی کا مہینہ، اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ آپ حضرات سے کروں گا. حضرات، ماہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور سال کے 12 مہینوں میں ذی الحج کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں وہ عظیم ایام ہیں، جن کی کتاب و سنت میں بے پناہ فضیلت حاصل ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے گوش و گزار کی ہے اپنی گفتگو کے آغاز میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. یعنی جمہور مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد یہی ذی الحج کی ابتدائی 10 دن 10 راتیں ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل اتنا پسند اور محبوب ہے جتنا کسی اور دن میں نہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو مال و متاع کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ نکلا ہو اور واپس نہ لوٹا ہو. حضرات، دن کے اعتبار سے ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں. اس عشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر نماز، روزہ، حج، عمرہ، قربانی جیسی عظیم عبادات اس میں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا تعلق، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے اور آپ کے وہ جد امجد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیغمبر جو تسلیم و رضا کا ایک پیکر، اور آپ کی زندگی پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی شکر گزاری اور اس کی ہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش بھی آپ کو پیش آئی اس پر پورا اترنے والی وہ شخصیت. ابھی جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دراصل اس آیت کی تفسیر ہے. پوری زندگی اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھتے ہیں تو اس آیت کو دیکھیے جس میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. قل کہہ دیجئے، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان، عمل، نیت اور طرز حیات سے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہیں. یہ ایک اعلان بندگی ہے اور یہ وہ نعرہ ہے جو مومن اپنی زندگی کے ہر میدان میں بلند کرتا ہے. ان صلاتی، بے شک میری نماز. یہاں صلات سے مراد دراصل صرف نماز پنجگانہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عبادت ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے.
چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو یا دن رات میں پڑھی جانے والی کوئی اور نماز۔ حضرات، یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محض نماز ایک رسم نہیں بلکہ رب العالمین سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ نسکی یعنی میری قربانی، نسک کا مطلب ہے عبادات، خاص طور پر وہ جانور جو قربان کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب الہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور مثلا عید الاضحیٰ کی قربانی، ابھی جس مہینے کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی ایک اہم عبادت دراصل قربانی ہے، اور وہ قربانی بھی ہمیں اللہ کے اس پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد جو ہے دلاتی ہے۔ اور یہ قربانی دراصل آپ ہی کی وہ قربانی کا جو ہے نمونہ ہے جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے حکم سے اپنے بیٹے کے گلے پر جو ہے چھری چلا کر جو ہے دی تھی۔ وہ دراصل اس قربانی کا نمونہ ہے جو تمام عالم اسلام کے اندر مسلمان اس کو جو ہے ادا کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اور اس میں یہ پیغام ہے کہ عبادات کا کوئی ظاہری مظاہرہ ہی صرف اللہ کے لیے جو ہے ہونا چاہیے، بلکہ دکھاوے اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے عبادات کے۔ محیایا، اور میری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں زندگی کا ذکر اور یہ اشارہ ہے کہ انسان کی پوری حیات، اس کے خیالات، ارادے، کاروبار اور پھر تعلقات، جذبات، تعلیم، معاشرت اور پھر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے تابع ہونے چاہیے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس ماہ مبارک سے جو تعلق ہے، بلکہ اس ماہ مبارک کی جو عبادات ہیں، چاہے قربانی لے لیجئے، چاہے حج بیت اللہ کو لے لیجئے، یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زندگی سے متعلق اور آپ کے اس اسوے کو جو ہے یاد دلاتی ہے مجھے اور آپ کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان آزمائشوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آمنا و صدقنا کہنے والی زندگی، اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس زندگی کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جو ہے عمل کیا، چاہے وہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہونے دیجئے، اپنی اولاد یعنی اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو کسی وادی ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے ہونے دیجئے، یا پھر اپنے بچے کی قربانی پر ہونے دیجئے، اور پھر آپ کی اہلیہ محترمہ کے وہ اعمال جو آپ نے اس جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر انجام دیے، اس کو بھی جو ہے حج کا ایک رکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے اس طرح یاد کرے لوگ، آخر یعنی قیامت تک آنے والے تمام مسلمان کہ اس زندگی کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر اس کو جو ہے نمونہ بنائے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، اسی طرح قرآن میں کہا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مماتی، اور میری موت، یہاں موت صرف جو ہے مرنے کے وقت کی حالت نہیں، اس پر بھی ہم غور کریں کہ بلکہ وہ منصوبے، ارادے، خواہشات جو انسان اپنی زندگی کے آخری حصے تک رکھتا ہے، اس میں انجام دیتا ہے، تصور، قبر و آخرت کا شعور سب شامل ہے۔ اس آیت میں انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی انسان کی جو ہے پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ زندگی تو اللہ کے لیے ہو مگر موت شیطان کے جو ہے احکام پر چلتے ہوئے نہ آئے۔ اور آخری بات جو اس آیت کے اندر کہی گئی، للہ رب العالمین، یعنی اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور حضرات، یہ جملہ پوری جو ہے آیت کا مرکز و محور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا رب العالمین ہونا اس بات پر جو ہے محور ہے کہ وہ صرف میرا یا مسلمانوں کا رب نہیں، بلکہ ہر وہ چیز کا رب ہے
جو زمین و آسمان کے جو ہے درمیان، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی پالنے والا ہے، اسی لیے زندگی کا، موت کا، ہر چیز کا حقدار بھی وہی ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت مومن کی زندگی کا جو ہے منشور ہونا چاہیے، جو اللہ کے اس نبی کی، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اس آیت کی اگر بہترین تفسیر ہے تو وہ اللہ کے اس نبی کی جو ہے زندگی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ وہ آپ کے پورے جو ہے گھر کا ہم نقشہ دیکھتے ہیں، ایک طرف تو آپ کے سامنے جو ہے وہ حالات تھے، آپ کا جو ہے باپ جو تھا بدگر تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو غیر اللہ کی بندگی کی جا رہی ہے، آپ نے حق کی تلاش کی، اور پھر حق تک پہنچنے کے بعد ان تمام خداؤں سے اپنا ناطہ توڑ لیا، اپنے خاندان سے ناطہ توڑ لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے یعنی عرفان حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے ہر حکم پر جو ہے عمل پیرا ہونے کے لیے، جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ کی گزرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے اس طرح کا سبق لے اس ماہ مبارک کے اندر۔ یہی پیغام دراصل آپ کی زندگی مجھے اور آپ کو دیتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو جو ہے اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں، چاہے اس کے اندر میرا اور آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے سبق لینے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق صالح عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔